بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کے قاتلوں پر دردناک عذاب۔ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا گئے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6000 کوفی مختار کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا جو آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پایا ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوڑے ہوئے اور ہلاک ہو گئے، کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر مر گئے۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل میں جس نے بھی کسی طرح کی کوئی مدد کی، وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوا۔ اتنے میں ایک بڈھا جو اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، میں نے بھی تو مدد کی تھی مگر میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ پاس میں جل رہے چراغ کو ٹھیک کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی آگ نے بڈھے کو پکڑ لیا اور اس کا پورا بدن جلنے لگا۔ وہ آگ آگ چلاتا رہا یہاں تک کہ دریا فرات میں کود پڑا مگر آگ بجھی نہیں اور وہ اسی آگ میں جل کر ہلاک ہو گیا۔ قاتلین امام حسین کا عبرتناک انجام۔ عبد الملک کے زمانہ خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ اس نے کہا کہ میں قاتلین امام حسین میں سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ و رسول کی لعنت ہے۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جو کوئی بھی امام حسین کے قتل میں شامل ہونے والے لوگوں کا نام پتہ بتائے گا اس کو انعام ملے گا۔ پھر کیا لوگ امام حسین کے قتل میں شامل لوگوں کا نام پتہ اس کو بتاتے اور وہ اپنے سپاہیوں کو بھیج کر انہیں بلواتا اور ان کو قتل کر کے سولی پر لٹکا دیتا تھا۔ مختار نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک شخص کو قتل کروں گا کہ اس سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین خوش ہوں گے۔ حسیم بن اسود نخعی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمرو بن سعد کل مارا جائے گا۔ مکان پر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو رات میں ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع کر دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار چونکہ اپنے خروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت ہی اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے ابن سعد نے کہا کہ مختار ہمیں قتل نہیں کرے گا۔ دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو ابن سعد نے اپنے بیٹے حافظ کو بھیج دیا۔ مختار نے اس سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ لوگوں سے اکیلا ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا، اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت حسین کی شہادت کے دن وہ کیوں گھر میں نہیں بیٹھا؟ پھر مختار نے اپنے کوتوال ابو امرا کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ ابن سعد کے دامن پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی کنواں میں چھپا کر مختار کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے حافظ سے پوچھا، پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر کہا، یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو اور تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کر دیا اور کہا، باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کا، اگرچہ یہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ خولی بن یزید کو قتل کے بعد جلا دیا گیا۔ خولا وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام علی مقام کے سر انور کو
جس میں اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اسے بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹری میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم سے اگر پوچھیں تو منع کر دینا۔ کوتوال نے جب اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا تو اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت سے خولی حضرت حسین کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے منہ سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین پر چھپکا ہوا ہے۔ سپاہیوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ مختار کے حکم سے خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شاہراہ عام پر خولی کو قتل کیا اور پھر اسے جلایا گیا جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی۔ مختار وہیں کھڑا رہا۔ شمر کو قتل کے بعد کتوں کے حوالے کیا گیا۔ مسلم بن عبداللہ جیاوی کا بیان ہے کہ جب حضرت حسین کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر جل جوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلے۔ مختار کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا لیکن ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا تم گھوڑے کو ایڑ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو ادھر ادھر گھماتا رہا اور جب ضربی اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا تو شمر نے ایک ہی بار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار کے سامنے ضربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے بسا تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط پر یہ پتہ لکھا تھا شمر جل جوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ کسان اس خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے شمر کے خط اور اس کے پتہ کو دیکھا، پوچھا کہ شمر کہاں ہے۔ اس نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لیے ہوئے شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 3 دن کے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہیں خوف غالباً مختار کذاب کی وجہ سے ہے، تم اسے مرعوب ہو گئے ہو۔ ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات بھی نہیں گزری تھی اور مجھے برابر نیند نہیں آئی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ریچھ ہوں گے، مگر جب آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچھوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھوپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑے ہوئے تھا اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کو قتل کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاشوں کو کتوں کے لیے پھینک دیا، ہاتھ پاؤں کاٹ کر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن دیاس جس نے محمد بن عمار بن یاسر کا قتل کیا تھا، اس نے امام علی مقام کے قاتلین میں سے
مختار کو چند آدمیوں کے نام بتا دیے، جن میں سے عبداللہ بن اسید زہنی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک محاربی بھی تھے۔ یہ سب اس زمانے میں قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرو نہدی کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کا وقت لے کر مختار کے پاس پہنچا۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا کہ اے اللہ رسول و آل رسول کے دشمنوں، حسین بن علی کہاں ہے؟ مجھے حسین کی زیارت کراؤ ظالموں۔ تم نے اس مقدس ذات کو قتل کر دیا جن پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم جانے کے لیے راضی نہیں تھے، آپ ہم پر احسان کریں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ مختار نے کہا تم نے نواسے رسول پر احسان نہیں کیا، ان پر تمہیں رحم نہیں آیا، تم نے انہیں ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، پانی نہیں پینے دیا اور آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو۔ پھر بدی سے کہا تم نے حضرت امام حسین کی ٹوپی اتاری تھی؟ عبداللہ بن کامل نے کہا جی ہاں، یہ وہی شخص ہے جس نے ان کی ٹوپی کو اتارا تھا۔ مختار نے حکم دیا دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ بدی کے ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گیا۔ اس کے بعد زنی اور محاربی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ حکیم برہنہ کر کے تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ حکیم بن طفیل تائی وہ بدنصیب انسان ہے جس نے کربلا میں حضرت عباس علمبردار کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کیا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تیر مارا تھا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ پکڑ کر اسے مختار کی طرف چلا۔ حکیم کے گھر والے عدی بن حاکم کے پاس فریادی ہوئے کہ آپ مختار سے سفارش کر کے اس کو چھڑا دیں۔ مختار عدی کی بہت قدر کیا کرتا تھا۔ وہ سفارش کے لیے مختار کے پاس پہنچ گئے۔ وہ عدی کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ مختار نے کہا اے ابو ظریف، کیا آپ قاتلین امام حسین کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حکیم پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ مختار نے کہا اچھا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم ہوا کہ عدی مختار کے پاس حکیم کی سفارش کے لیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سردار ابن کامل سے کہا کہ مختار عدی کی سفارش قبول کر لیں گے اور یہ خبیث بچ جائے گا، حالانکہ آپ اس کے جرم سے بخوب واقف ہیں، لہذا بہتر ہے ہم ہی اس کو قتل کر دیں۔ ابن کامل نے انہیں اجازت دے دی اور وہ لوگ حکیم کو ایک گھر میں لے گئے۔ اس کی مشقیں بندھی ہوئی تھیں، اسے ایک جگہ کھڑا کر دیا اور کہا تو نے حضرت عباس بن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی ہی میں تیرے سارے لباس اتارتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسے بالکل ننگا کر دیا۔ پھر کہا تو نے حسین کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیروں سے مار مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ ابن کامل نے آ کر مختار کو اطلاع کر دی۔ مختار نے کہا میرے پاس لائے بغیر تم نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ دیکھو یہ عدی اس کی سفارش کے لیے آئے ہیں اور یہ اس بات کے اہل ہیں کہ ان کی سفارش قبول کی جائے۔ ابن کامل آپ کے شیعہ میری بات نہیں مانی تو میں مجبور ہو گیا۔ عدی نے کہا اے دشمن خدا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جانا کہ مختار میری سفارش قبول کر لیں گے، اس لیے تو نے اسے راستہ ہی میں قتل کر دیا، اس کے علاوہ اور تجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ابن کامل بھی عدی کو جواب میں برا بھلا کہنے لگا تھا، مگر مختار نے انگلی اپنے منہ پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کی ہدایت دی۔ عدی مختار سے خوش اور ابن کامل سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ نیزوں سے چھید چھید کر مارا گیا بنی صدا کا ایک بڑا بدبخت جس کا نام عمرو بن صبح تھا۔ وہ کہا کرتا تھا میں نے حسین کے ساتھیوں کو تیر سے زخمی کیا ہے مگر کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ سب لوگوں کے سو جانے کے بعد مختار نے اس کی گرفتاری کے لیے سپاہیوں کو روانہ کر دیا۔ جب وہ ابن صبح کے مکان پر پہنچے تو وہ اپنی چھت پر بے خبر سو رہا تھا۔
اس کی تلوار اس کے سرہانے رکھی تھی۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ وہ کہنے لگا اللہ اس تلوار کا برا کرے کہ یہ مجھ سے اس قدر قریب تھی اور اب کتنی دور ہو گئی۔ سپاہیوں نے رات ہی میں اسے مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے حکم دیا کہ صبح تک اسے قید میں رکھو۔ پھر صبح کو دربار عام کیا۔ جب صبح سے لوگ جمع ہو گئے اور ابن صبح اس کے سامنے لایا گیا تو نہایت دلیری سے بھرے دربار میں کہنے لگا، اے گروہ کفارو فجار، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم کو معلوم ہو جاتا کہ میں بزدل اور کمزور نہیں ہوں۔ اگر میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے قتل کیا جاتا تو یہ بات میرے لیے باعث مسرت ہوتی، اس لیے کہ میں تم کو بدترین مخلوق سمجھتا ہوں۔ اے کاش اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تھوڑی دیر میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ اس کے بعد ابن صبح نے ابن کامل کی آنکھ پر ایک گھونسا مارا۔ کامل ہنسا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اہل بیت رسالت کو تیروں سے زخمی کیا ہے، تو اب اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ مختار نے کہا، لے جاؤ اور اسے نیزوں سے چھید چھید کر مارو۔ چنانچہ نیزوں سے چھید چھید کر اسے ہلاک کر دیا گیا۔ ایک قاتل کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ بنی نجب کا ایک شخص جس کا نام زید ابن رقاد تھا، اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیبست ہو گیا، اور جب کوششوں کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہیں ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا الہ العالمین، ہمارے دشمنوں نے جیسا ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ایسے ہی ذلیل کرنا، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کرنا۔ زید ابن رقاد نے ان کے پیٹ میں ایک ایسا تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے، اور کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی پر لگا کوششوں کے باوجود بھی نہیں نکل سکا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بڑا بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابن کامل نے سپاہیوں سے کہا، اسے نیزہ اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر سے مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارا کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا، دیکھو اگر جان باقی ہو تو اسے باہر لاؤ۔ چونکہ ابھی جان باقی تھی تو اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے آگ جلا کر اسے زندہ جلا دیا تھا۔ ابن زیاد بدنہاد کا عبرت ناک انجام۔ عبداللہ بن زیاد وہ بدنہاد انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم سے حضرت امام حسین اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن ملک اشتر اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلہ پر دریا فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا، اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی اور ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آ جائے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری میں مارا گیا، اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم مختار کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار کے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت
اور بندے دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، دیکھ لو کہ حضرت امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا، اسی کوفہ اور اسی دارالامارت پر۔ ناظرین حضرات، قاتلین امام حسین کی بہت دردناک انجام ہوئے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔